أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں آپ تو بنانے والا ہے، یہ بات نہیں، پر اکثروں کو ان میں خبر نہیں. آپ کہہ دو اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے بلا شبہ، تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے واسطے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ النحل کے رکوع نمبر 14 کی ابتدائی آیات اور ان کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ فرمائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لیا کریں کہ اللہ ہمیں شیطان کے وساوس سے، اس کے حملوں سے محفوظ فرمائے. تو شیطان کے وساوس اور اس کے حملوں میں سے ایک حملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کی نزول کی ابتدا فرمائی تو بہت سے مقام ایسے آئے کہ ان پر کوئی آیت نازل فرما دی، پھر اس آیت کی تلاوت کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، یا پھر آیت کی تلاوت تو باقی رہی، اس کا حکم تبدیل فرما دیا. تو جب یہ حکم تبدیل ہو جاتا تو لوگ کہنے لگتے جو نہ مانتے تھے، انما انت مفتر، نبی علیہ السلام کو بہت بڑا طعنہ دیتے کہ یہ باتیں آپ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو، ایک وقت گزر جانے کے بعد پھر اس بات کو تبدیل کر دیتے ہو. جبکہ ان کو یہ بات کہنا زیب نہیں دیتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ ایک ہی کام کو مختلف انداز میں پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. بسا اوقات ایک ہی کام کو مختلف انداز میں جب انسان کرتا ہے تو وہ تکمیل تک بھی نہیں پہنچتا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی بیماری پہنچے، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ایک نسخہ تجویز کیا، ایک وقت اسے استعمال کیا، افاقہ نہ ہوا، دوبارہ اس کے پاس جانا ہوا، اسی آدمی نے دوائی تبدیل کر دی، تو کیا کہا جائے گا کہ اس شخص نے پہلے غلط دوائی دی تھی، اب اس نے تبدیل کر کے صحیح دوائی دے دی؟ نہیں، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ وہ بھی اس مرض کے علاج کا حصہ تھا اور یہ دوا بھی اسی مرض کے علاج کا حصہ ہے. اس میں من جانب اللہ شفا نہ تھی تو اس میں ممکن ہے کہ اللہ شفا عطا فرما دے. تو اس لیے اللہ رب العزت بھی ہمارے بہت بڑے ایک ڈاکٹر ہیں، یوں کہا جائے کہ ہمارے سب سے بڑے معالج ہمارا اللہ ہے کہ وہ انسانوں کی روح کا علاج فرماتے ہیں. تو ایک وقت میں مناسب تھا کہ فلاں آیت کا حکم ہوتا، اس کی تلاوت کا حکم ہوتا، پھر اس تلاوت کو اللہ نے منسوخ کر کے دوسری آیت عطا فرما دی. تو اس طریقے پر آپ علیہ السلام کو ان کا طعنہ دینا یہ زیب نہ دیتا تھا. نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان سے فرما دیں روح القدس من ربک کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام روح القدس ہے، اور روح القدس وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ قرآن کریم لے کے آتے ہیں حق کے ساتھ
تاکہ ثابت کیا جائے ایمان والوں کے ایمان کو، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت تو قرآن کے ذریعے مومنوں پر ہدایت اور خوشخبری کا تمغہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ غیر مسلم لوگ اسی چیز کو لے کر کے یہ اپنے خدا کی، اپنے نبی کی اتنی زیادہ اتباع کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ شیطان کی بولیاں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔